آج کی گفتگو مایوسی، غمگینی، بیزاری کے بارے میں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو زندگی میں یہ چیزیں تنگ نہ کریں گی۔ ہر وقت کا خوف انسان کو تھکا دیتا ہے۔ ہر وقت کے چھوٹے چھوٹے خدشے چستی چھین لیتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بیزاری اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ چینی کا استعمال جسم میں بلڈ شوگر کو بڑھا دیتا ہے اور اس میں کچھ دیر بعد اچانک ہی نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ اس اتار چڑھاؤ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ متوازن غذا کے استعمال سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ بعض لوگ چھٹی کے دن بھی آرام نہیں کرتے، جس سے پٹھے کھینچے تنے رہتے ہیں۔ پٹھوں کو آرام نہ ملنے کی وجہ سے کام میں دلچسپی نہیں رہتی اور طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال سے نیند بہت کم ہو جاتی ہے اور نیند پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے دن بھر تھکاوٹ طاری رہتی ہے۔ گھر یا دفتر کی بے ترتیبی اور بد نظمی سے بھی بیزاری اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رات کو بھی فون کو چالو رکھتے ہیں۔ اس طرح اچانک فون آ جانے سے نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ نیند پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے بھی دن بھر کے کام میں دلچسپی نہیں رہتی۔ کچھ مخصوص قسم کی ذہنی اور جسمانی کیفیات بھی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، جن میں بلڈ پریشر کا کم ہونا، بلڈ شوگر میں کمی، انفیکشن، جگر کی خرابی، کسی مستقل بیماری کی وجہ سے ادویات کا استعمال، الرجی، ذہنی تناؤ اور جذباتی ناآسودگی شامل ہے۔ ہوا، پانی اور مٹی کی آلودگی سے بھی جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں سے بھی جسم کو تھکاوٹ اور اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ پانی کا کم استعمال توانائی کے ذخیرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس سے دل کی کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح پٹھوں اور اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ جسم کے لیے آئرن ضروری ہوتا ہے۔ آئرن کی کمی سے چڑچڑاپن، ارتکاز توجہ کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹی وی اور موبائل کا چھٹی کی رات کو دیر تک دیکھتے رہنا اور صبح تک سوتے رہنا بھی طبیعت میں اضمحلال اور گرانی کا باعث بنتا ہے۔